بہت شکریہ گلرخ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی لنڈن اردو وائس کا، جنہوں نے آج کی یہ شام سجائی، اور خاص طور سے ہماری بیٹی عروج کا، بھائی یوسف ابراہیم کا، کہ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے یہ ٹاپک خود سجیسٹ کیا تھا کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے، اور ہم لنڈن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر زبان ہر تہذیب کے لوگ ہیں، تو ہم سب مل کر بیٹھیں اور اس وقت کے حالات کے تحت جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کم از کم اس کا اظہار تو کریں۔ یہاں پر جو کچھ گفتگو ہوئی اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم سب کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، جس کو کہیں نہ کہیں تو راستہ چاہیے۔ ہمارے پاس قلم ہے، ہمارے پاس فکر ہے، ہمارے پاس الفاظ ہیں، اور ہمارے پاس آواز ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ طلعت نے جو کچھ فیمنزم پر کہا، یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے خطے کی تمام عورتیں سوچ رہی ہیں، یہی نہیں سوچ رہی ہیں، بلکہ جب میں ایک مرتبہ امریکہ گئی تھی ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت، تو وہاں پہ بھی عورتیں کہتی تھیں جو بات ابھی آپ نے کہی کہ ایک گلاس سیلنگ ہے جس سے عورتیں ٹاپ مینجمنٹ پہ نہیں جا سکتی۔ یہ بات 88 کی ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے، کہیں پہ بھی عورتیں ٹاپ مینجمنٹ میں یا سیاسی یا انتظامی کسی بھی مقام پر اس جگہ نہیں پہنچ سکتی جہاں مردوں کی کارگزاری ہمیں ہماری دنیا کو، میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد ایسے ہیں، کیونکہ جب میں فیمنزم کی بات کرتی ہوں تو میں کانشیسنس کی بات کرتی ہوں، میں شعور کی بات کرتی ہوں، وہ شعور جو یہ بتائے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، اور اس وقت بھی ہے، وہ شعور جس میں بھی ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ فیمنسٹ ہے۔ اور اگر وہ شعور نہیں ہے تو صرف عورت ہونے سے فیمنسٹ نہیں ہو سکتے۔ فیمنزم کسی عورت اور مرد کا جھگڑا نہیں ہے، اس کو عورت مرد کا جھگڑا بنا کر بہت ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے فیمنسٹ کانشیسنس پہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ میں پہلے اپنے یہاں پہ موجود لوگوں کو اکنالج ضرور کروں گی۔ شارق صاحب سے میری پرانی ملاقات تھی، لیکن اتنی مختصر ملاقات کا اتنا خوشگوار تاثر انہوں نے پیش کیا، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ میں نور ظہیر میری ہمزاد ہیں، بے شک یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، وہاں پلی بڑھی، وہاں سے یہاں آئی، میں کراچی میں پیدا ہوئی، لیکن ہماری فکر، ہمارا شعور، ہماری کیفیات، ہماری سچائیاں سب مشترکہ ہیں، تو اس کو کوئی جغرافیہ، کوئی سرحد نہیں ختم کر سکتی۔ گلرخ نے بہت خوبصورتی سے اس کو محفل کو آگے بڑھایا ہے، اور خاص طور سے ان کی نور کی کہانی کے بعد ہم سب جس کیفیت میں چلے گئے تھے، اس میں ایک اس کو توڑنے کی ضرورت تھی، کچھ دیر اس میں خاموشی کی ضرورت تھی، وہی خاموشی جو بہت گہری اداسی میں طاری ہو جاتی ہے، وہ خاموشی ہمارے اندر بس گئی تھی۔ تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ کچھ دیر اس کو گفتگو کو روکا، لیکن یہ خالدہ کی نظم میں پہلے بھی سن چکی تھی، اور وہ اس وقت کے حوالے سے اتنی صحیح، اس موقع کی مناسبت سے اتنی ریلیونٹ تھی کہ میں نے ان کو کہا کہ وہ آ کے سنائیں، اور آپ نے دیکھا یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سب کو تو نہیں، میں وقت کم ہے، لیکن میں مصطفیٰ شہاب صاحب کی بہت شکر گزار ہوں۔ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ میں ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بھی اتنے دور سے آئے ہیں، اور میری دوست، میں طلعت پہ شکریہ تو نہیں ادا کرتی، لیکن ان کی طبیعت خراب تھی پھر بھی آئی ہیں، اور آپ سب حاضرین جو یہاں موجود ہیں،
میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور مجھے ایک ملاقات کا موقع دیا اور گفتگو کا موقع دیا. اور اب میں انگریزی میں بھی لکھ کے لائی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں سب اردو سمجھنے والے ہیں، تو پھر میں اردو ہی میں بات کرتی ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب میں فیمنزم کی بات کرتی رہی اور کوئی 30-40 برس ہو گئے ہیں کہ میں فیمنسٹ کانشیسنس پہ بات لکھ رہی ہوں اور بات کر رہی ہوں. وجہ یہی ہے کہ ہم جب شروع میں فیمنزم کی بات کرتے تھے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، پھر اس کو اتنا ہلکا کر دیا جاتا تھا جیسے کہ کوئی ہم جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. اس کے بعد یا تو یہ ہے کہ اچھا تو ہم آپ کو آپ کے حقوق تو دے ہی رہے ہیں نا. جو یہ بات ہے، بھائی آپ دینے والے کون ہیں؟ یہ تو ہمارا حق ہے جو ہم لے رہے ہیں، تو آپ کیوں احسان کر رہے ہیں ہم پر؟ پھر ایک اور بات کہہ دی جاتی تھی کہ ارے یہ خواتین یہ مغرب سے متاثر ہیں. تو بھائی مغرب سے تو ہر فیشن آپ لے کر آ رہے ہیں، اور جتنی یہ تحریکیں آئی ہیں وہ کون سی؟ کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، وجودیت آئی، ایگزسٹنشلزم آیا، سبھی تو تحریکیں وہاں سے، پوسٹ ماڈرنزم آیا. تو اور اس سے پہلے جو روایت میں بھی عربی سے اردو میں بحریں آئیں، فارسی میں آئیں اور فارسی سے اردو میں آئیں، تو وہ سب تو باہر ہی سے آ رہی تھی نا. اس کے ادب اور آرٹ میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اسی زمین سے اگتی ہو چیز. یہ تو ساری دنیا میں ادب اور آرٹ جو ہے یہی تو سرحدوں کو توڑتا ہے، یہی تو انسان کو انسان بناتا ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انسان کیسے بنتا ہے تو اتنا ہی فرق ہے نا جانور اور انسان میں، کہ جانور کے پاس شعور نہیں ہے، انسان کے پاس شعور ہے. اور یہ شعور اس کو پھر ان وادیوں میں لے جاتا ہے جہاں خوبصورتیاں پیدا کی جا سکے، جہاں امن پیدا کیا جا سکے، جہاں ہم آہنگی ہو، آفاقیت ہو، انسانیت ہو. اگر یہ شعور نہیں ہے تو پھر ایک انسان جانور ہی ہے، اور اس کو جانور بنتے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اینیمل انسٹنکٹ لے کر تو سب پیدا ہوئے ہیں. پر جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں، کانشیسنس کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر عورت کے شعور کو کہاں مانا گیا. کیونکہ ہمارے ایک پروگریسو بہت اچھے محقق اور نقاد ہیں مجتبیٰ حسین صاحب. انہوں نے ممتاز حسین صاحب، انہوں نے اپنی کتاب ادب اور شعور میں یہ لکھا ہے. میں اس کو اردو میں بھی لکھوں گی، پڑھوں، انگلش میں بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو وہ اس سے بھی سمجھ لیں. کہ as a feminist writer, I have always emphasized on the importance of human consciousness. Without consciousness, there remains no real distinction between human and animals. Like animals, human beings are also born with the same instinct, but it is consciousness that elevates them, allowing them to create a world that is both livable and lovable. In my research book on consciousness in female Urdu poets, I quoted the renowned Urdu scholar Professor Mumtaz Hussain, who writes in his book that consciousness continuously grow and evolve, and these changes are reflected in the literature. اگر آپ شعور کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ادب میں نظر آتا ہے. تو میری بک میں جو میری کتاب آئی کہ نسائی شعور 100 برس کا سفر، اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر، تو I raised 2 fundamental questions. جو پہلا تھا وہ یہ کہ history largely remains silent on this matter over the centuries, کہ when women's consciousness was recognized، کیا عورت کے شعور کو تسلیم کیا گیا؟ کیا اس کو پہچانا گیا؟ اگر پہچانا گیا، تسلیم کیا گیا ہے تو ہسٹری میں تو کہیں نظر نہیں آتا.
ایون لٹریچر کی ہسٹری میں بھی نہیں نظر آتا. اور اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت نے اپنے شعور کو لکھا ہے تو کیسے لکھا ہے, کون سی اس کی وہ جو ہے ڈائمینشنس ہیں جو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ہسٹری خاموش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے ایگزمپشنس ہوئے, بہت سے مفروضے بنائے گئے, بہت سی فالس بلیف پیدا ہوئیں کہ عورت کمزور ہے, عورت ناقص العقل ہے, عورت مکمل انسان نہیں کیونکہ اس میں شعور ہی نہیں ہے, تو کمتر کریچر ہے. یہ ساری ایگزمپشنس کے ساتھ عورت کو ایسا کر دیا گیا کہ ورجینیا وولف نے جو لکھا ہے کہ انونیمس واز اے وومن, کہ وہ, اور اردو میں تو کہا ہی جاتا ہے مستورات, یعنی کوئی سامنے ہی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہیں. تو جب سامنے نہیں ہے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو یہ ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی نور ظہیر کہہ رہی تھی, میں بھی ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ بھائی اب جب منصوبہ بندی کرتے ہیں, جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو آپ کس کے لیے بناتے ہیں؟ پوری آبادی کے لیے بناتے ہیں, اور اس آبادی کا ایک بہت اہم حصہ عورت ہے جو کہ اس آبادی کو پروان چڑھاتی ہے, وہی بچے پیدا کرتی ہے, وہی پالتی ہے, وہی اس کی تربیت کرتی رہتی ہے, اور اسی کی آواز کہیں نہیں ہے کہ اس بچے کو کس انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, اسے کیسی تعلیم کی ضرورت ہے, اسے کیسی صحت چاہیے, اس عورت کو خود کو کیا چاہیے. اس پہ کبھی غور نہیں کیا جاتا, نہ گھر کی سطح پہ نہ بڑی سطح پہ, کیونکہ وہ تو ایک دوسری کمتر مخلوق ہے نا, کموڈیٹی ہے. تو یہ اسمپشنس جو ہیں, یہ جو بلیف ہے, اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے پوری دنیا میں جو رائٹرز بھی ہیں اور پریچرز بھی ہیں جنہوں نے تبلیغ بھی کی ہے, مذہب کے نام پہ بھی, سیاست کے نام پہ بھی, اور جو کتابیں لکھی گئی اس میں بھی عورت کا مذاق اڑایا گیا. سارے لطیفے عورت سے وابستہ ہیں, بہت احترام ہے ہمارے خطے میں عورت کا, ساری گندی گندی گالیاں اس سے وابستہ ہیں, ماں سے لے کے بہن سے لے کے جس کو بھی چاہیں وہ نواز دیں. تو یہ ہمارا رویہ اس لیے ہے کہ شعور نہیں ہے. اگر کانشیسنس ہو تو پھر وہ ایسی بات نہ کریں, لیکن غیر شعوری طور پہ محاورتاً گالیاں بکتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں جانتے کہ اس سے عورت پہ کیا گزر رہی ہے. جب ہم میٹنگ میں پیدا ہوتے ہیں اور زبانی جملے سنتے ہیں تو ہم پر کیا گزرتی ہے, یہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. تو خیر یہ تو وہ چیزیں ہیں, لیکن جو ایک چیز جو اس وقت کے حالات میں, آج آپ نے ابھی فلسطین کے بارے میں سنا, اس سے زیادہ بری حالت اب ایران کی ہونے والی ہے, ہو چکی ہے. بلکہ اس وقت ایران کا عالم یہ ہے کہ میری دو بہت ہی گہری, ایک بہن جیسی دوست وفا یزدہ منش اور میری ایک کلاس فیلو وہاں ایران میں پھنسی ہوئی ہیں. ایک کا میسج آ رہا ہے کہ اس میرے خط کو آخری تحریر سمجھیے, دوسری سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا جو تہران میں ہے. تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہے, اور یہ تو دو وہ ہیں جن سے بہت گہرا رشتہ ہے. ویسے ہماری جو پورے تہران یونیورسٹی میں ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور جو ہم لوگ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں, ہم رائٹرز جو ہیں, ہم تو اہل قلم ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی ہوں ہمارا ان سے ایک خاندانی سا تعلق ہوتا ہے, اور یہ تعلق دن بدن گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی چند روز پہلے ہی میرے آنے سے مجھے وہاں سے ایک لڑکی رجا کوزاگر نے IEC کی تھی, اس نے فون کیا تھا کہ آپ ایک دن کے لیے آ جائیے, ہم پوئٹری فیسٹیول کر رہے. تو میں نے کہا تھا میں اگست میں آؤں گی, ابھی تو میں جا رہی ہوں. اب وہ پتہ نہیں کہ اگست تک کیا حال ہوگا, ایک رات کا نہیں پتہ چلتا. رات بھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح کیا خبر ملے گی. اور ڈھٹائی دیکھیے, وہ یہ کام کر رہے ہیں جو خود نیوکلیئر پاور ہے, اور جنہوں نے سب سے پہلا ایٹم بم گرایا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو, تم اس کو اپنے
اپنے قومی مقاصد کے لیے بھی نہ استعمال کرو. تو یہ اور کھلم کھلا دہشت گردی اور غنڈہ گردی ساری دنیا میں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آرٹ اور لٹریچر کو آپ نے دیکھا کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کیپٹلزم ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے آرٹ اور لٹریچر کو بھی کیپٹلائز کیا. ہماری ہندوستان کی جو موسیقی تھی وہ سودھنگ موسیقی تھی، دل میں سوز پیدا کرتی تھی. آئندہ دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاں وہ ڈھول پیٹتی ہوئی وحشیانہ موسیقی آ گئی جس کو سن کر آپ کے اندر وہی اینیمل انسٹنکٹ جاگتی ہے جو دور وحشت میں جاگتی تھی. وہ سودھنگ موسیقی، وہ ساز، وہ راگ جن سے علاج بھی کیا جاتا تھا، وہ گم ہو گئے ہماری زندگی سے. اور صرف شور ہی شور، اس شور میں کوئی جو زیادہ شور مچا لے وہی فاتح ہوتا ہے. اس کے علاوہ عورتوں کی تو کوئی آواز نہیں ہے. فلسطین کی ماں، میں نے فلسطینی ماں اس وقت لکھی تھی نظم جب 2013 میں وہاں پہ کیمیکل ویپن سے حملے کیے گئے تھے اور بچوں کو ایسا کر دیا گیا تھا کہ مائیں دعا کر رہی تھی کہ ہمارے بچے مر جائیں. ان کی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی تھی. اس وقت وہ نظم لکھی تھی، اب میں پڑھ نہیں سکتی. تو عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ سے وہ ڈرپوک ہے، وہ کمزور ہے، وہ لڑ نہیں سکتی اس لیے کہ وہ ڈرپوک ہے، وہ کمزور ہے. ارے وہ کمزور نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کی جو ورلڈلی وزڈم ہے وہ نہیں ہے. بھائی عورت کی تو وزڈم بہت زیادہ ہے، اس کی انسائٹ بہت زیادہ ہے. وہ جو ہے وہ دیکھتی ہے دور تلک، وہ جانتی ہے کہ یہ جو سپاہی مر رہا ہے یہ صرف سپاہی نہیں ہے. He's not only a soldier, he's son of some woman, he's a brother of some sister, he's a husband of a young wife. اس کا اپنا بچہ اس کو اس میں نظر آتا ہے. وہ نہیں چاہتی کہ کہیں بھی خون بہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی کانفلکٹ ہے، جو بھی تضادات ہیں، جو بھی کچھ ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو تاکہ دنیا رہنے کے قابل ہو، لیویبل ہو، لویبل ہو. یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. ہم اس کو پھر دور وحشت میں لے جا رہے ہیں، ہم پھر اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن اس کی شکست ہوتی ہے وہ خود کموڈیٹی بن جاتی ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کا اپنے مر جاتے ہیں، گھر چھن جاتا ہے، اور وہ خود کہاں جائے گی، کیا ہوگا، اس کا کوئی پتہ نہیں. اگر جوان ہے تو وہ لوٹ کا مال کی طرح اٹھا لی جاتی ہے، بوڑھی ہے تو در در ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کہانی سنی وہاں فلسطینی خاتون کی، وہ تو لندن پہنچ گئی. ایسی کتنی ہیں، ابھی کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، فلسطین سے کتنے لوگ ہیں جو ایران سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ایسا وقت آتا ہے کہ جب گھر کی ہر چیز ہیچ لگتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایسی جگہ پہنچ جائے. میں خود اس سے گزر چکی ہوں. میں ڈھاکہ میں تھی 15 اور 16 کی رات کو، جب ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیسے یہاں سے نکلیں اور کہیں پہنچ جائیں جہاں امن ہو، ہمارا وطن ہو. پاکستان آنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس وقت لوگوں نے. تو یہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے عورت کہ ایک طرف تو جان اس کے پیاروں کی جا رہی ہے، دوسری طرف اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو وہ اگر جنگ کے خلاف ہے اور وہ امن چاہتی ہے تو اس کو امن لانے دیں، اس کو حصہ دیں، اس کی آواز کو سنیں، اس کو اس دنیا کو خوبصورت بنانے دیں. لیکن طرح طرح سے روکا جاتا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ تہذیب تو عورت ہی نے پرواہ. میں ایک جملہ اور آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں جو آج کے ٹاپک کے لحاظ سے، یہ میں کاغذ دے دوں گی، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. جو پہلی ہماری نوبل پیس
ایوارڈ جس کو ملا تھا 1905 میں، برتھا وان سٹنر، اس نے کہا تھا آفٹر دی ورب ٹو لو ٹو ہیلپ از دی موسٹ بیوٹیفل ورب ان دی ورلڈ. تو جو ہم کیا کہیں کہ محبت کے بعد جو سب سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے وہ ہے دوسروں کی مدد. ہمیں جس طرح سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں دکھی انسانیت کی ہمیں کرنی چاہیے. اس وقت فلسطینیوں کو، اس وقت ایرانیوں کو، اس وقت کشمیریوں کو، اور دنیا کے بہت سے خطے میں یوکرین والوں کو، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ تہذیب کو ہم ہی نے پروان چڑھایا ہے اور ہم عورتیں ہی اسے بچا سکتے ہیں. یہ بات صرف فیمنسٹ ہو کے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ ایک فرد ہو کے کہہ رہی ہوں، ایک کانشیسنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ تہذیب ہم ہی نے پروان چڑھائی ہے. اب میں ذرا نرم کرتی ہوں اپنی گفتگو کو اور اس نظم پہ آتی ہوں جس میں میرے یہی خیالات ہیں. یہ اس پہ ہی میں ختم کروں گی اپنی گفتگو. روئی کے گالے سے دھاگے کا سفر میرا ہی تھا، روئی کے گالے سے دھاگے کا سفر میرا ہی تھا، اور مٹی سے بنا چھوٹا سا گھر میرا ہی تھا، اور مٹی سے بنا چھوٹا سا گھر میرا ہی تھا. دھان کے کھیتوں میں میری انگلیوں کا لمس ہے، دھان کے کھیتوں میں میری انگلیوں کا لمس ہے، دانے کو کھانا بنانے کا ہنر میرا ہی تھا. دھان کے کھیتوں میں میری انگلیوں کا لمس ہے، دانے کو کھانا بنانے کا ہنر میرا ہی تھا. پیڑ پودوں اور بچوں اور بوڑھوں کی خوشی، پیڑ پودوں اور بچوں اور بوڑھوں کی خوشی، سائے کی خاطر لگایا ہر شجر میرا ہی تھا، سائے کی خاطر لگایا ہر شجر میرا ہی تھا. اور جس کے آنگن کو سجایا خواب سے اور پھول سے، جس کے آنگن کو سجایا خواب سے اور پھول سے، خوشبوؤں کی راہ میں کھلتا وہ در میرا ہی تھا، خوشبوؤں کی راہ میں کھلتا وہ در میرا ہی تھا. اور جس جگہ نفرت نہ ہو اور ظلم کی طاقت نہ ہو، جس جگہ نفرت نہ ہو اور ظلم کی طاقت نہ ہو، خواب کی سرحد تلک پھیلا نگر میرا ہی تھا، خواب کی سرحد تلک پھیلا نگر میرا ہی تھا. اور یہ شعر ہے کہ ان کا کیا ہے جو جنون جنگ میں ہے مبتلا، ان کا کیا ہے جو جنون جنگ میں ہے مبتلا، جل نہ جائے پھر کہیں دھرتی یہ ڈر میرا ہی تھا، جل نہ جائے پھر کہیں دھرتی یہ ڈر میرا ہی تھا. اور آخری شعر ہے کہ گود میں میری جنم لیتی رہی ہے زندگی، گود میں میری جنم لیتی رہی ہے زندگی، زندگی کو زندگی کرنا ہنر میرا ہی تھا، گود میں میری جنم لیتی رہی ہے زندگی، زندگی کو زندگی کرنا ہنر میرا ہی تھا. بہت شکریہ. Thank you so much. Absolutely.